نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا۔ یہ اگلا جوڑا ہے جس کو ہم مطالعہ کر رہے ہیں، سورہ عنکبوت اور روم۔ پہلے جوڑے میں آپ نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والے اعتراضات کے جواب تھے۔ دوسرے میں یہ بتایا گیا کہ ان اعتراضات کی کوئی اصل نہیں ہے، نشانیاں بھی ہم دے رہے ہیں، اصل میں ماننے والی نفسیات نہیں ان لوگوں کی، اس کی بھی مختلف مثالیں قرآن نے بیان کر دی۔ اب تیسرے میں فوکس جو زیادہ ہے وہ خود ایمان لانے والوں پہ ہے، ان کے کیا مسائل ہیں، کیا معاملات ہیں، بڑے ظلم و ستم تھے جو ان پہ ہو رہے تھے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ سورہ نحل میں نوبت اتنی سنگین تھی کہ لوگوں کو قتل کیا جا رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ تک نے یہ رعایت دے دی تھی کہ کلمہ کفر اب تم کہہ سکتے ہو، ہجرت کا حکم آ گیا تھا، اجازت دے دی گئی تھی۔ تو ان لوگوں کو بشارت بھی ہے، استقامت کی تلقین بھی، اور پھر اسی کے پہلو بپہلو جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، جو کفار ہیں، جو منکرین ہیں، ان کو تنبیہات بھی۔ یہی ان دو صورتوں کا بنیادی موضوع ہے۔ سورہ عنکبوت، اس میں بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ کیا صورتحال تھی، پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے، اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا۔ اس صورت کا آغاز ہی ایک جملے سے ہوتا ہے جو بالکل انسان کو ہلا کے رکھ دے، وہ یہ کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، اور ان کو جانچا نہیں جائے گا، ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ہم لوگوں کو آزما چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ جان کر رہتے ہیں کہ کون ہے جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور کون ہے جو دعوی ایمان میں جھوٹے ہیں۔ یہ دین کی آزمائش ہے جو جب رسول آتا ہے تو بالخصوص برپا ہوتی ہے، لیکن عام دینداروں کو بھی اس سے سابقہ پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ مومن مخلص الگ ہو جاتے ہیں، اور جو محض دیکھا دیکھی آ گئے، دیکھا دیکھی متاثر ہو گئے، تو ان کی جانچ کر کے ان کو پرکھ کے الگ کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ چاہیں تو اپنے صرف علم کی بنیاد پہ کر لیں، وہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں، لیکن وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جان لیتا ہے، تو اسے تو پہلے سے سب معلوم ہے، اصل میں وہ ظاہر کر دیتا ہے، یہ ہے اس کا مطلب۔ اور جو لوگ اس راہ میں مشقت اٹھاتے ہیں، مشقت جھیلتے ہیں، ان کے لیے اللہ کا یہ پیغام ہے کہ اگر تم یہ کر رہے ہو تو یہ تم اپنے لیے ہی کر رہے ہو۔ اللہ بے نیاز ہے، اس بات سے بے نیاز ہے کہ اس کے لیے کچھ کیا جائے، اس لیے کہ جب وہ اجر دے گا، جب وہ بدلہ دے گا، تو صورتحال یہ ہوگی کہ لوگ خواہش کریں گے۔ حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے کہ کاش ہماری کھالیں جو ہیں وہ کاٹ دی جاتی ہیں کینچیوں سے، یہ بدلہ ہے جو دیا جائے گا، یہ اجر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں جو اس دور کے خاص حالات تھے کہ والدین بچوں کو مجبور کر رہے تھے، رشتہ دار بڑے بزرگ خاندان کے مار پیٹ کر رہے تھے کہ وہ دین حق کو چھوڑ کر یہ نوجوان جو ایمان لائے ہیں، اور عام طور پر پہل نوجوانی کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں اور شرک کو قبول کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین سے حسن سلوک کی نصیحت کی ہے، لیکن اگر وہ شرک پہ مجبور کریں، اور شرک وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، اس کی کوئی علمی اساس نہیں۔ جب علمی اساس نہیں، یہ علم و عقل کے کسی پیمانے پہ پورا نہیں اترتا، تو پھر والدین کی بات نہ ماننا اس معاملے میں بھی۔ پھر ایک اور گروہ ہے جس کا ذکر آ رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں، عام طور پہ آپ لوگ یہ خیال کرتے ہوں گے کہ منافقین صرف مدینے میں ہی تھے، لیکن منافقت کی سوچ جو ہے وہ ایک گلوبل سوچ ہے، تو یہ مکے میں بھی موجود تھی۔ سورہ حج میں بھی میں نے اشارہ کیا تھا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک کنارے پہ رہ کے اللہ کی بندگی کرتے ہیں، جب تک سب اچھا ہے تب تک تو بندے ہیں، جہاں ذرا بھی برائی آئی تو بندگی چھوڑ دی۔
تو پھر اسی سوچ کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اس دور میں بھی کچھ لوگ ایمان تو لے آئے تھے، لیکن جب تکلیفیں ہوتی تھیں، مصائب سامنے آتے تھے، ظلم ہوتا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ تبصرہ کر رہے ہیں کہ کیا ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لے آئے، لیکن راہ خدا میں جب انہیں ستایا جاتا ہے تو انسانوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو وہ اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی مدد نصرت آ جائے تو یہی لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تو دلوں کے حال جاننے والے، سارے جہانے والوں کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اس سے واقف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ آزمائش سے کیوں ڈال رہے ہیں، اب اس کی حکمت بیان کر رہے ہیں کہ وہ جان کر رہیں گے اہل ایمان کو اور منافقین کو۔ عام زندگی میں بھی یہ بات یاد رکھیے گا کہ جیسے ہی ہم اللہ کی طرف بڑھنا شروع کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مشکلات پیش آتی ہیں، اور خاص طور پر جو مطالبات میں آپ کے سامنے بار بار قرآن کے حوالے سے رکھ رہا ہوں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی دوسرے قسم کے مطالبات جو سوسائٹی میں، وہ تو آپ اختیار کر لیں، ایک دفعہ جان چھوڑی جائے گی۔ یہ مطالبہ کہ برائی کو بھلائی سے دفع کرو، یہ مطالبہ کہ کوئی جاہل آدمی گلے پڑ جائے تو سلام کر کے رخصت ہو جاؤ، یہ مطالبہ کہ مال خرچ کرو کرتے چلے جاؤ، آپ ذرا یہ کر کے دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ مطالبات کرتے ہیں، پھر زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، بیماری آ جاتی ہے، تنگی آ گئی، پریشانی آ گئی۔ آپ جانتے ہیں ہماری سوسائٹی میں تو شاید عام لوگوں سے زیادہ یہ آزمائشیں پیش آ رہی ہیں، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال، نہ آبرو، تو یہ سب آزمائشیں آتی ہیں، اور یہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ اللہ جاننا چاہتے ہیں، اور جاننے کی وضاحت میں نے کر دی کہ کون ہے جو پکا مومن ہے اور کون ہے جو صرف اپنے آباء و اجداد کے دین کی پیروی کر رہا ہے۔ پھر ایک اور رویہ ہے جس کی طرف قرآن نے توجہ دلائی ہے کہ یہ جو کفار تھے جب اپنے نوجوانوں پہ ظلم کرتے تھے تو انہیں سمجھاتے بھی تھے بڑی محبت سے، اور یہ کہتے تھے کہ دیکھو تم ہمارا دین اختیار کر لو، تمہیں گناہ ہوگا نا تو قیامت کے دن تمہارے بوجھ ہم اٹھائیں گے، تم بے فکر رہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ کی ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ ان کے بوجھ نہیں اٹھا سکتے، یہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے قیامت کے دن اور دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا۔ پھر تاریخ رسول کی روشنی میں اللہ تعالیٰ وضاحت کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہوا، اور حضرت نوح کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ یہ واضح کر رہے ہیں کہ وہ 950 برس تک اس قوم میں رہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ اس میں 950 برس تک رہے۔ 950 برس تک لوگوں کی طرف سے اسی رد عمل کا انہیں سامنا رہا، لیکن سب برداشت کیا، آخر کار طوفان آیا اور کفار کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہی کچھ حضرت ابراہیم کے ساتھ ہوا، انہیں اپنے نوح علیہ السلام کے بیٹا ان کے مخالف، بیوی ان کے خلاف، ابراہیم علیہ السلام کے باپ ان کے خلاف، قوم پوری ان کے خلاف۔ قرآن ان واقعات کو بیان کر رہا ہے کہ کس طرح انہیں قتل کرنے کا فیصلہ ہوا، جلانے کا فیصلہ ہوا، مگر اللہ نے انہیں نجات دی آگ سے۔ اور پھر کہتے ہیں اس میں بڑی نشانی ہے مومنوں کے لیے، یعنی وہ تسلی دے رہے ہیں کہ تم جمے رہو، ڈٹے رہو، آخر میں ہم تمہیں بچا لیں گے۔ اور یہی اصل میں تسلی ہے جو ایمان والوں کا سرمایہ ہے۔ یہی کچھ لوط علیہ السلام کے ساتھ ہوا، آخر کار فرشتے آئے اور انہوں نے یہ سنا دیا اپنا فیصلہ کہ اس بستی والوں پر آسمان سے عذاب نازل کریں گے ان کے گناہوں کی پاداش میں، اور یہ آج بھی موجود ہے ایک نشانی کے طور پہ۔ یہی کچھ شعیب علیہ السلام کے ساتھ ہوا، قوم عاد، قوم سمود، ان سب کا ایک ہی معاملہ تھا، شیطان نے ان کی بدعمالیوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا تھا، تو وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، حالانکہ سب کچھ ان پہ واضح تھا، حقیقت سے وہ باخبر تھے۔ یہی کچھ قارون نے کیا، فرعون نے کیا، حامان نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان سب کو پکڑا ان کے گناہوں کی پاداش میں، کسی پہ پتھراؤ والی ہوا بھیجی، کسی کو ایک زوردار کڑک نے آ لیا، کسی کو زمین میں دھسا دیا، کچھ کو غرق کر دیا۔ یہ مختلف اقوام ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، یہ اپنے آپ پہ خود ظلم کرنے والے تھے۔ یہ ایک بحث تھی جو پوری ہوئی۔ اب دوسرا خطبہ، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین جس عقیدے پہ کھڑے ہیں وہ کتنا کمزور ہے، اور انہیں پھر تنبیہات کی گئی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان آخر میں غلبہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اب ایک اور مثال بیان کر رہے ہیں شرک کی،
اچھا، جس چیز پہ لوگوں نے سب سے زیادہ اعتراض کیا تھا قرآن میں حقیر چیزوں کا ذکر ہے، ایک تو مکھی تھی، دوسری مکڑی، لیکن سچی بات یہ ہے قرآن کی سب سے خوبصورت تمثیلیں یہی دو ہیں۔ مکھی والی تو آپ کو یاد ہوگی کہ جتنے بھی تمہارے بت اور معبود ہیں یہ سب مل کے بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتی، اور مکھی ان سے کوئی چھین کے بھی لے جائے، ایک مٹھائی کا ایک دانہ بھی ان سے اٹھا کے لے جائے جو نذرانے تم چڑھاتے ہو تو اس سے نہیں چھین سکتے، واپس نہیں لے سکتے۔ اب دوسری مثال میں مکڑی کا ذکر ہے، عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی سی ہے۔ وہ ایک گھر بناتی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے ہیں۔ مکڑی اگر آپ نے دیکھی اس کا جالا تو وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، لیکن ایک معمولی سی ضرب بھی نہیں سہ سکتا وہ، اور بڑی محنت اور جدوجہد سے وہ بناتی ہے۔ تو جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ان کو معبود سمجھتے ہیں، ان کو اپنی مشکلات کو حل کرنے والا اور اپنی مدد کا مرکز سمجھتے ہیں، تو انہیں جان لینا چاہیے کہ وہ اصل میں مکڑی کے جالے کے اندر پناہ لیے ہوئے۔ ایک آندھی آئے گی، ایک پتھر آ کے گرے گا، ایک دیوار اوپر سے گرے گی، معمولی سی ضرب و مار بھی نہیں سہ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اپنی مثالیں بیان کرتے ہیں انسانوں کے لیے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ پہ جو وحی ہو رہی ہے اس کو آپ لوگوں کو سناتے رہیے، جو کتاب میں سے ہم آپ پہ وحی کر رہے ہیں، اور نماز قائم کیجیے کیونکہ نماز فحش اور منکر سے روکتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی ان آیات میں سے جس پہ بڑی تفصیل لوگ کرتے ہیں، صفحات در صفحات بلکہ کتابیں لکھی جاتی ہیں، اس لیے کہ نماز سب پڑھتے ہیں اور کسی کی نماز اس کو فحش اور بے حیائی سے اور منکرات سے نہیں روکتی، اس لیے سارے علماء کرام کو بڑی تفصیل کرنی پڑتی ہے بتانے کے لیے۔ حالانکہ میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ ذرا اگلا جملہ پڑھ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ مسئلہ کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہے جو سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت موسیٰ کو جب اللہ نے بلایا تھا، گفتگو کی تھی سورۃ طٰہٰ میں، تو وہاں کہا تھا کہ الصلاۃ للذکر، نماز قائم کرنا میری یاد کے لیے۔ نماز اللہ کا ذکر ہے۔ نماز میں جب اللہ کی یاد ہی نہیں ہے تو پھر وہ کسی فحش سے نہیں روک سکتی، کسی منکر سے نہیں روک سکتی۔ یہ بنیادی شرط ہے۔ نماز اصل میں اللہ تعالیٰ کی یاد کا نام ہے۔ نماز پڑھنے والا عادت یہ ڈال رہا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کی یاد میں جینا ہے۔ تو اللہ کی یاد میں جیتے ہوئے ایک شخص زنا کر رہا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کی یاد میں جیتے ہوئے ایک شخص غیبت کر رہا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کی یاد میں جیتے ہوئے ایک شخص دوسروں پہ بہتان لگا رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کی یاد میں جیتے ہوئے کسی کی جان مال آبرو کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کی یاد میں جیتے ہوئے انسان بے حیائی میں مبتلا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو نماز اگر اللہ کی یاد ہے پھر تو اس آیت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو واقعتاً نماز روک دیتی ہے۔ لیکن نماز اگر اٹھک بیٹھک ہے، وہ ایک ایکسرسائز ہے، تو پھر ایسی نماز تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو نماز کی حقیقت سمجھ لے، یہ اللہ کی یاد ہے جو سب سے بڑی چیز ہے، اور یہ احساس ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہی دو جملے جو اللہ نے آگے کہے ہیں کہ اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا ذکر ہے کہ تم کچھ کتابیں بھی نہیں پڑھتے تھے، نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھا کرتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو ان لوگوں کے پاس شک کرنے کی ایک وجہ تھی کہ خود گھڑ لیا یہ کلام۔ حضور نہ لکھنے میں تھے نہ پڑھنے میں، آپ تو ظاہر ہے کہ ان چیزوں سے دور تھے، اس لیے کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کہ یہ کہا جائے کہ آپ پچھلی کتابوں سے یہ چیزیں نقل کر کے بیان کر رہے ہیں۔ پھر ان کے مطالبات ہیں وہی جو پہلے بھی آ گئے ہیں کہ کوئی آیت نازل کرو، یا یہ کہ عذاب کی دھمکی ہے تو ابھی لے آؤ، کل کیوں نہ آئے گا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ اور پھر یہ صحابہ کرام کو تلقین ہے کہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو زمین چھوڑ کے چلے جاؤ، میری عبادت مت چھوڑنا۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، میرے پاس آؤ گے، اگر میری عبادت نہیں کی تو مجھے کیا منہ دکھاؤ گے۔ جان رکھو کہ جو اللہ پر ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، تو ان کو جنت میں وہ ٹھکانے ملیں گے
پہلے بھی میں نے وضاحت کی تھی کہ غرف عام طور پر جو سمجھتے ہیں نا ایک اونچی بالا خانہ، اس کو نہیں کہتے، اسکائی اسکریپرز کو کہتے ہیں، بلند عمارتیں، بڑے بڑے محلات، وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رکھے ہیں، جس کے نیچے وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس میں ہمیشہ رہو گے۔ کیا ہی عمدہ بدلہ ہے کام کرنے والوں کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا ہے اور اپنے رب پہ توکل کیا ہے۔ اور پھر وہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو کتنے جاندار ہیں جو اپنا رزق خود اٹھا کے نہیں پھرتے، اللہ انہیں رزق دیتا ہے، تمہیں بھی دے گا، سننے والا ہے، علم والا ہے۔ پھر قریش کا ایک اور اعتراض کے بلکہ قریش کو توجہ دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ان کے لیے کتنی بڑی نشانی ہے کہ حرم کے ارد گرد ہر جگہ لوٹ مار ہو رہی ہے، اہل حرم محفوظ ہیں اور انسان اس کے ارد گرد امن سے محروم ہے۔ تو کیا اللہ کی اس نعمت کا انہوں نے یہی شکر ادا کرنا ہے کہ باطل پہ ایمان لاتے ہیں اور نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ اور آخری بات جو آج کی بھی آخری بات ہے اور یہ قیمتی ترین بات ہے، اور یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جو آپ میں سے جو شخص چاہے وہ اسے چیک کر سکتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو اگر آزمانا ہے تو میں کہتا ہوں یہاں آزمائیے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کریں گے ہم لازماً اپنی راہ انہیں دکھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے، یقیناً نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ ایک دفعہ آپ یہ صدق کے دل سے فیصلہ کر لیں کہ اللہ کی سمت چلنا ہے اور اللہ کے راستے پہ چلنا ہے، اور ساتھ میں اس کی دوسری شرط بھی یہ ہے کہ جب کبھی سچائی آئے گی تو وہ جو پیچھے 5-6 قسم کی نفسیاتیں گزری ہیں نا، وہ کوئی نفسیات کھڑی نہیں ہوگی، میرے عقیدے کے خلاف ہوگا، میرے نظریات کے خلاف ہوگا، میرے اسٹیٹس کے خلاف ہوگا، میرے پس منظر کے خلاف ہوگا، میں مانوں گا۔ ایک دفعہ اپنے آپ کو اپنی نفسیات کو اس جگہ پہ لے آئیے، اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ لازماً حق کو آپ پہ کھول دیں گے۔ یہ اس کا وعدہ ہے جو اس نے قرآن میں کیا ہے، اور یہ اس پروردگار کا وعدہ ہے جو کہتا ہے کہ میری بات سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی، اور میرے وعدے سے زیادہ سچا کسی کا وعدہ نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔